جن کے اعمال نیک ہوں گے اور عقائد درست ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مقصد اور مطلوب پا کر کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا اللہ کے نزدیک کوئی وزن نہ ہوگا، کیونکہ ان کے عقائد بھی غلط ہوں گے اور ان کے اعمال بھی نیک نہیں ہوں گے، تو ان کا اللہ کے نزدیک ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کیا تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر تم ان کی تکذیب کرتے تھے؟ جو بدبخت لوگ ہیں ان کا حال ہی ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو جھلستی رہے گی اور وہ اس میں بری حالت میں ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر تم ان کی تکذیب کرتے تھے؟ اب یہاں پر معنی یہ ہے کہ جن کے اعمال نیک ہوں گے اور جس کے عقائد درست ہوں گے تو اس کے اعمال کا اللہ کے نزدیک وزن ہوگا۔ جن کے اعمال نیک ہوں گے اور عقائد درست ہوں گے، عقائد کا بھی درست ہونا ضروری ہے اور اعمال کا بھی نیک ہونا ضروری ہے، اس کے اعمال کا اللہ کے نزدیک وزن ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مقصد اور مطلوب پا کر کامیاب ہوں گے، جن کے اعمال بھی نیک ہوں گے اور جن کے عقائد بھی درست ہوں گے، یہ اپنا مقصد پا کر کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے عقائد غلط ہوں گے اور اعمال بھی نیک نہیں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے نزدیک جن کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا، ان کے اعمال کا۔ ان سے مراد کفار ہیں۔ اب پہلی جو بات میں نے آپ سے عرض کی کہ آیت کا مطلب یہ کہ جن کے عقائد درست ہوں اور اعمال نیک ہوں، ان کے اعمال کا اللہ کے نزدیک وزن ہوگا، مگر جن کے عقائد بھی غلط ہوں اور اعمال بھی نیک نہ ہوں، ان کے اعمال کا اللہ کے نزدیک کوئی وزن نہ ہوگا، اور جن کے اعمال کا اللہ کے نزدیک وزن ہوگا وہی جو ان سے اپنا مقصد و مطلوب پائیں گے اور کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا اللہ کے نزدیک کوئی وزن نہ ہوگا کیونکہ ان کے عقائد بھی غلط ہوں گے اور ان کے اعمال بھی نیک نہیں ہوں گے، تو ان کا اللہ کے نزدیک ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ اب ان سے مراد جو ان سے ہیں وہ کفار ہیں، کافر ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے پلڑے جن سے ہلکے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگے فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ
ان کے چہروں کو جھلستی رہے گی اور وہ اس میں بری حالت میں ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر تم ان کی تکذیب کرتے تھے جو ان سے، پھر بھی تم ان کی تکذیب کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر خلاصہ یہ کہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے جو بدبخت لوگ ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جلا دے گی، جن سے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے جن سے۔ اور الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے جن سے۔ تو اب اصل میں اپنی جانوں کو نقصان میں جو ڈالنے والے بدبخت لوگ ہیں ان کا حال اور عالم یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کے چہروں کو جلا دے گی، ان کے چہروں کو آگ جلائے گی، اور جہنم میں ان کے جو دونوں ہونٹ ہیں وہ سکڑ کر دانتوں سے دور ہو جائیں گے، اور اس وقت ان سے یہ فرمایا جائے گا کیا دنیا میں تمہارے سامنے میرے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ یعنی اس وقت تو مذاق اڑاتے تھے، بےہودگیاں کرتے تھے، تو جب اس وقت ان کے دانتوں سے ان کے ہونٹ سکڑ جائیں گے جو ان سے، تو تم جب وہ آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تم ان کو سن کر بجائے اس کے کہ میرے عذاب سے ڈرتے، تم الٹا ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور یہ سوچ سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ کے بارے میں ارشاد فرمایا، آگ انہیں بھون ڈالے گی، آگ انہیں بھونے گی، تو اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف کو چھونے لگے گا آگ کی وجہ سے، آگ کے جھلسنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالی مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، حضور کے غلاموں کو جہنم کے اس عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پہلی حدیث میں نے آپ کو بیان کی، یہ ترمذی کی ہے، یہ ابن ماجہ کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں بد نصیب ہی جائے گا۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بد نصیب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کی فرما برداری کے کام نہ کرے۔ ایک تو اللہ کی فرما برداری کے کام نہ کرے، دوسرا اس کی نافرمانی نہ چھوڑے، وہ بد نصیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان آیات سے عبرت بھی حاصل کریں اور اللہ کی ان آیات سے، قرآن کریم فرقان حمید کہ ان آیات سے جن سے وہ عبرت بھی حاصل کریں اور نصیحت بھی حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور فرما برداری کریں کہ کہیں کسی حال میں بھی ایک ذرہ برابر بھی اس کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔